لفظ کیا لوگ تو تحریر سے پھر جاتے ہیں، تو نے کیوں میری ہر ایک بات کو سچ جانا تھا۔ معاملہ کچھ اسی قسم کا ہے۔ تحریک انصاف کا نیا منشور فواد چودھری صاحب منظر عام پر لے آئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی گفتگو سن کے لگتا یہ ہے کہ حکومت کا نیا منشور یہ کہتا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دینی نہیں ہیں بلکہ 1 کروڑ نوکریاں چھیننی ہیں۔ 50 لاکھ گھر بنانے نہیں ہیں بلکہ 50 لاکھ گھروں کو گرانا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بہت فکر انگیز گفتگو کی، اور اس فکر انگیز گفتگو کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت 400 سرکاری ادارے بند کرنے جا رہی ہے، 400 سرکاری اداروں کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ 1 کروڑ نوکریوں کے لیے سرکار کی طرف مت دیکھیں، اور اگر سرکار یہ نوکریاں دے گی تو معیشت کا فریم ورک بیٹھ جائے گا۔ اب اس بیان پر جب تنقید ہوئی تو فواد چودھری صاحب نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دے، بلکہ یہ گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ ایسے مواقع پیدا کرے جس کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کو جابس دے۔ تو گورنمنٹ کا ٹوٹل فوکس پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ہے، اور جدید دور کے اندر حکومت کا سائز بھی اب چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی کچھ باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ گورنمنٹ 1 کروڑ سرکاری نوکریاں دے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ سرکار سرکاری طور پہ 1 کروڑ نوکریاں دے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ وہ اپرچونٹیز کریٹ کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں پیدا ہونے کا سامان پیدا ہو سکے۔ ایک طرف وزیر اعظم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت سے ہم گزر آئے ہیں، اکانومی ٹیک آف کرنے کی پوزیشن کے اندر ہے۔ اب دوسری جانب بات یہ ہے کہ کیا فواد چودھری صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ انہوں نے معیشت کی بہتری کے لیے اور 1 کروڑ نوکریاں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا انیشیٹو لیے ہیں؟ کیا یہ وہ سازگار ماحول ہے کہ آج تاجر اپنا کاروبار بچانے کے لیے آرمی چیف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں بزنس کرنے کے لیے؟ کیا یہ وہ سازگار ماحول ہے کہ آج تاجر کمیونٹی 28 اور 29 اکتوبر کو پورے ملک میں ہڑتال کرنے جا رہے ہیں ٹریڈرز؟ کیا یہ سازگار ماحول ہے کہ آج اس ملک کے ڈاکٹرز 18 دن سے ہڑتال کے اوپر ہیں، سرکاری ملازمین ہڑتال کے اوپر ہیں؟ اور اگر دنیا کے اندر حکومتیں چھوٹی ہو رہی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پھر یہ 40 ارکان پر مشتمل جہازی کابینہ آپ نے کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ یہ وزراء کب بے روزگار ہوں گے اتنی بڑی اکانومی کے اوپر؟ اور پھر ایک بات بڑی انہوں نے ویلڈ کہی جس کے اندر بڑا وزن تھا کہ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی سے اسٹیل مل کے اندر، پی آئی اے کے اندر، پی ٹی وی کے اندر میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا، اور ضرورت سے زیادہ بھرتی کر دیا گیا جس کی وجہ سے ادارے بیٹھ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک دن پہلے کورٹ آرڈرز کے اوپر ریلوے کے اندر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب جس وزارت کے سربراہ ہیں، ان کی وزارت نے 845 افراد کو بھرتی کیا، جن کی بھرتی کو ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور کورٹ کے اندر کیس چلنا شروع ہو گیا۔ کیونکہ قرآن اندازی کے اوپر لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، تو کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی انٹرویو نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ میڈیا رپورٹس کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب حتمی فیصلہ تو فائنلی اوبویسلی کورٹ ہی کرے گی، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ میرٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، کہ آپ کی ورکنگ میرٹ کے مطابق ہے؟ اب اس سے آگے بڑھیے، بات یہ ہے کہ اگر پی آئی اے خسارے میں ہے، اسٹیل مل خسارے میں ہے، پی ٹی وی خسارے میں ہے، تو کیا آپ نے 13 ماہ گزرنے کے بعد کوئی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کوئی پالیسی تیار کی ہے؟ یہ جو سفید ہاتھی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، تنظیمیں نو کرنے کے لیے آپ نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے؟ 400 ادارے بند کر دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے،
گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ ان اداروں کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں. کیا ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے, کیا اداروں کے سربراہان کو تبدیل کرنا ہے, کیا کوئی نئے پروجیکٹس کو سٹارٹ کرنا ہے. تو گورنمنٹ کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, گورنمنٹ نہیں بتا پا رہی. اب آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ آپ اس ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. آپ پہلے مرغیاں, آپ نے لوگوں کو مرغیوں کے پیچھے لگایا, پھر آپ نے کہا کہ ہم کٹے دیں گے, کٹوں سے معیشت بہتر ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ قوم کو لنگر خانوں پہ لے گئے. اب لنگر خانوں کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف 1 کروڑ نوکریوں کے لیے نہ دیکھیں. بھائی کیوں نہ دیکھیں؟ بات یہ ہے کہ یہ تقریریں, یہ لاجکس جو آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں, کاش کہ یہ آپ الیکشن کیمپین کے دوران کرتے. آپ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے لوگوں کو بتاتے کہ جناب 1 کروڑ نوکریاں ہم نہیں دیں گے, پرائیویٹ سیکٹر دے گا, اور جو مواقع ہم پیدا کر سکتے ہیں. آپ تو چلتی انڈسٹری کو بند کر رہے ہیں. یہاں پہ آٹو موبائل انڈسٹری 50% اس کی پروڈکشن ختم ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, کارخانے بند ہو گئے ہیں. آپ نے ریکارڈ قرضے لے لیے. اس ملک کے اندر باہر سے لوگوں نے کیا نوکریاں لینے کے لیے آنا تھا. ہاں 2 لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں جی اس ملک کے اندر جو بیرون ملک سے آئے ہیں. ایک اسٹیٹ بینک کے گورنر لے کر آئے ہیں آپ, اور دوسرا مشیر خزانہ. یہ 2 ہستیاں ہیں جو بیرون ملک سے اس ملک کے اندر نوکری کرنے کے لیے آئے ہیں. باقی معیشت کا اللہ حافظ ہے. تو حضور اگر حکومتیں چھوٹی ہو رہی ہیں تو آپ اپنی کابینہ کے سائز پہ غور کریں, اور اگر پرائیویٹ سیکٹر نے کام کرنا اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں تو پھر پرائیویٹائزیشن کی پالیسی بتائیں, ریفارمز کا ایجنڈا ہمیں لا کے بتائیں. اور اگر اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے تو پھر ہمیں وہ اکنامک ماڈل سمجھائیں کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو بہتر کریں گے. اب میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. ڈان کی ایک رپورٹ ہے جو کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کا ایک اجلاس تھا, جس کے اندر وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی کے اندر بہت سارے متعدد پیٹرول پمپس ایسے ہیں جو کہ لیز پر دیے گئے ہیں, جن کی لیز اماؤنٹ ایک پیٹرول پمپ 30 روپیہ رینٹ دے رہا ہے سرکار کو, اور بعض 100 روپیہ کرائے کی مد کے اندر سرکار کو دے رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس ملک میں پیٹرول کی 1 لیٹر قیمت پورے پیٹرول پمپ کے کرائے سے زیادہ ہے. تو سوچیں اس ملک کی اکانومی کا کیا حال ہوگا, اس ملک کی گورننس کا کیا لیول ہوگا, کیسے گورنمنٹ ریونیو جنریٹ کرے گی. جو جس طریقے سے ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اس وقت ادھر گورنمنٹ چپ ہے, گورنمنٹ خاموش ہے, گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ صاحب سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں انکشاف کر رہے ہیں کہ شاہراہ فیصل, جو لوگ کراچی کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شاہراہ فیصل کے اوپر رینٹ کی کیا پوزیشن ہوگی. اور اگر ایک پیٹرول پمپ ہے جو 1 کنال سے 3 کنال کا ایریا جس نے گھیرا ہوا ہوگا, اس کا کرایہ سوچیں کہ اگر 35 روپے ہے تو اس ملک کی اکانومی کیسے چلے گی, حکومت کیسے ریونیو جنریٹ کرے گی. تو گورنمنٹ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ 1960 سے آج تک کبھی بھی کرائے کے اوپر نظر ثانی نہیں کی گئی. لیز لینڈ کن لوگوں کے پاس ہے, کون لوگ اس ملک کے اندر پیسہ بنا رہے ہیں, لیکن سرکار کو کچھ نہیں آ رہا. تو یہ بھی اکنامکس کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ موجود ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ تو یہاں لوگوں کو دھرنے پہ مجبور کرتے ہیں پورا 1 سال, تو اکانومی نے کیسے بہتر ہونا ہے. آپ بیرون ملک جاتے ہیں, آپ کرپشن کی کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہیں. کون انویسٹ کرے گا ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ آپ اپوزیشن کو اکسا رہے ہیں کہ ہم تمہیں حلوہ پرووائڈ کریں گے, ہم تمہیں کنٹینر دیں گے, تم سڑکوں پہ نکلنا. تو بھائی جب آپ سڑکوں پہ لوگوں کو نکالیں گے تو معیشت کیسے سٹیبل ہوگی. جب گورنمنٹ ایک سٹیبل وکٹ پہ کھڑی نہیں ہوگی تو ایک عام آدمی کیسے سٹیبل پوزیشن پہ ہوگا. سوال یہ کہ آپ انڈسٹری کو دے کیا رہے ہیں,
کیا الیکٹرسٹی ان کو سستے دام مل رہی ہے؟ کیا گیس سستے دام کے اوپر مل رہی ہے؟ کیا را مٹیریل اس ملک میں سستے دام چل رہا ہے؟ سی پیک کے حوالے سے جس کو ہم گیم چینجر کے طور پہ سنتے رہے، آپ کے وزراء کی نااہلی اور نالائکی نے اور بیانات نے کس حد تک سی پیک جیسے پروجیکٹس کو نقصان پہنچایا. تو گورنمنٹ ذرا سوچے، ایک لمحے کے لیے سوچے کہ آپ نئی نوکریاں تو دور کی بات، اگر آپ 400 محکمے بند کر دیں گے تو آپ تو بے روزگاری پھیلانے کے جھنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ آپ بولنے سے پہلے تھوڑا سا غور و خوض کر لیں کہ کیا آپ حکومت کے حق میں بات کر رہے ہیں یا حکومت کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں. اور یہ سوچ لیجئے کہ آپ کے مخالفین آپ کی گفتگو کو کتنا سیاق کے مطابق لیں گے اور کتنا سباق کے مطابق اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو کائنڈلی گورنمنٹ کے اوپر رحم کریں. اگر عمران خان کچھ کوشش کر رہے ہیں، کو نوجوانوں کو قرضے دے کے روزگار کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کائنڈلی گورنمنٹ کو سکسیسفل ہونے دیں. گورنمنٹ کے لیے اپنے تخریبی بیانات سے مزید پرابلمز کریٹ نہ کریں. آپ کی کچھ باتیں لاجیکل ہیں یقیناً کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے جابز کریٹ ہوں گی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو جابز دینے کے لیے گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑیں گے. اب 50 لاکھ گھر بنانے کا پروجیکٹ کہاں ہے؟ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ 40 سے زائد انڈسٹریز جو ہیں وہ ایک سرکل پورا چلے گا اور لاکھوں لوگ اس کے اندر ان کی کھپت ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک رجسٹریشن مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی چیز پریکٹیکلی سرویز سے آگے نہیں بڑھ سکی. تو جب تک آپ ٹینجیبل سٹیپس نہیں لیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس ملک میں اکنامکس کو ریوائیو کر سکیں؟ لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ نئی نوکریاں کریٹ کریں نہ کریں، اگر آپ نے موجودہ نوکریوں کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی تو مجھے نہیں لگتا کہ جو اکانومی چل رہی ہے وہ بھی چلتی رہے گی. اور سب سے بڑھ کے کچھ ہو نہ ہو، آپ کی حکومت کا دھڑن تختہ ضرور ہوگا. تو اس قسم کی پالیسیز بنانے سے معذرت کریں، اس قسم کے بیانات دینے سے معذرت کریں. کم سے کم پالیسی فریم ورک تو ایسا دے دیں کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو امید ملے، مایوس نہ کریں. لوگوں کو نئے پاکستان کے اندر اور کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم جھوٹ نہ بولیں اور نا امید نہ کریں لوگوں کو.